سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں یہ ہے 748 نمبر پر، اور اس کی عربی اور اردو دونوں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ علقمہ جو ہیں وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف ایک بار نماز شروع کرتے وقت کیا۔ اور ابو داؤد خود لکھ رہے ہیں، امام ابو داؤد اپنی کتاب میں اس حدیث کے بعد خود لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل حدیث سے ماخوذ ایک مختصر ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے کا مطلب ضعیف ہی ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور اس کو اگر کسی کو شک ہو نا یہ ترجمے والے نے لکھا ہے تو یہ آپ پڑھ لیں، ھذا حدیث سے لے کر آخری تک یہ عربی میں بھی ساتھ موجود ہے اور اس ابو داؤد میں آپ کو ملے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جی جامعہ ترمذی کی طرف۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث 256 نمبر پر موجود ہے، اور اس میں امام ترمذی نے کیا لکھا ہے آپ پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کی حدیث کون سی ہے؟ ان کی حدیث ہے رفع یدین کرنے کے بارے میں۔ ان کی درجنوں حدیث ہیں، درجنوں روایتیں ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ رفع یدین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید سعدی، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نام لکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی یہ حدیث آئی ہیں، یعنی رفع یدین کرنے کی حدیث۔ یہی صحابہ اکرام میں سے بعض اہل علم جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ اجمعین شامل ہیں، اور تابعین میں حسن بصری اور دیگر تابعین کے نام لکھے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ لکھیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر والی جو حدیث ہے نا وہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے مزے کی بات ہے نا وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور بعد میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، تو ان کو سب ہی مانتے ہیں، سب مکاتب فکر ان کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص اور بہت حدیث کا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یعنی رفع یدین کرتے ہیں ان کی حدیث صحیح ہے، ان کی دلیل صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے والی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو سنائی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا جو حدیث کا علم تھا وہ اس کا کیا لیول تھا۔ اسلام کی جو تاریخ محدثین نے لکھی ہے نا اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک زندیق شخص کو ایک خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے جھوٹی احادیث گھڑی ہے، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرا تو سر قلم کر دیں گے، لیکن جو میں نے ہزاروں روایتیں گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں آپ ان کا کیا کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہیں، یہ حدیث کے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ تمہاری سندوں کو پڑھ کر کچھ لمحوں میں ہی تمہاری جو خود ساختہ بنائی ہوئی روایات ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اتنے یہ ایکسپرٹ ہیں سند کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ان سے حدیث بیان کی جاتی ہے رفع یدین نہ کرنے کی وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک کو نہیں جٹلا سکتے آپ لوگ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے وہ خاص شاگردوں میں سے ہیں۔